شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے خون سے حق کی گواہی دیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب گواہی زبان سے نہیں، زبان سے تو دے چکے تھے، یزید کو للکار چکے تھے، اس کی بیعت کا ڈنکے کی چوٹ پہ انکار کر چکے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا قیام ہی کافی تھا کہ جو کہہ دیا مثلی لا یبایع مثلہ، میں نہیں بیعت کروں گا۔ اور دارالامارت کے اندر مدینے میں بھی یہی کہا، مکے میں بھی یہی کہا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کربلا نہ جاتے، کسی اور سمت بھی چلے جاتے اور زمانہ آپ کو ڈھونڈ بھی نہ پاتا، حضرت امام حسین پھر بھی کامیاب تھے، کیونکہ وقت کے یزید کے سامنے انکار کیا تھا۔ یہ حضرت امام حسین کا کردار تھا، اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ لیکن اسلام کو صرف اتنی گواہی کی ضرورت نہیں تھی، اسلام کو شہادت خونی کی ضرورت تھی، اور حضرت امام حسین کا قیام منتج ہوا اس شہادت پر۔ اور پھر وہ شہادت صرف امام حسین کی نہیں، 6 ماہ کے علی اصغر کی بھی ہوئی، علی اکبر کی جوانی بھی لوٹی ہے، اور خاندان کے اعیان و انصار نے بڑھ بڑھ کے جانے والی ہیں اور دنیا کے سامنے بتایا کہ یزید اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود حضرت امام حسین سے بیعت نہیں لے سکا۔ اللہ اکبر۔ یزید نے ابن زیاد کو متعین کیا، نعمان بن بشیر، ان کو وہاں سے معزول کر دیا اور کہا کہ یہ کام تم کر سکو گے، اور یہ بہت ظالم اور جابر اور سخت تھا۔ پھر اتنا بڑا لالچ دیا گیا، عامر بن سعد کو تہران کی حکومت اور تخت و تاج کا لالچ دے کر کے اس کو پیغمبر رسول کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ ان کو قیمت بڑی دی گئی، ان کو پیسے بہت دیے گئے، لیکن یہ چند روزہ اس زندگی کی عیش و عشرت کے بدلے میں ابدی لعنتیں خرید چکے اور رسوائی اپنا مقدر بنا لیا۔ آج کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو سارا کیا دھرا ابن زیاد کا تھا، یزید نے تو کچھ نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں کبھی کسی دور کا یزید خود بھی میدان میں آیا ہے؟ یزید تو پیچھے کھڑے ہوتے، اپنے ابن زیاد آگے بھیجتے ہیں۔ جب اس نے مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے کے لیے ابن زیاد کو دوبارہ کہا کہ تو نے یہاں کربلا کے اندر جو ڈیوٹی لگائی تھی اس کو نبھا دیا، اب یہاں بھی تیرا ہی حق بنتا ہے کہ تو کرے، چونکہ تو بہت دلیر ثابت ہوا۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ میں ایک گناہ اپنے ذمے تیرے کہنے پہ لے چکا ہوں، دوسرا کبھی نہیں لوں گا۔ یہ خود اس کی گواہی ہے کہ میں یزید کے کہنے پہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اب یزید کا تعسف اور یزید کی پریشانی، وہ اس کی اپنی حکومت